جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے غم اور فکر اور بے چینی کو دور کر دیتا ہے۔ ذکر صرف زبان سے پڑھنے کا نام نہیں بلکہ دل سے اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے لیے آسانی کے راستے کھول دیتا ہے۔ آخر میں ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے۔ جو زبان آج اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گی وہی قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے والا بنائے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے روشن کرے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ ذکر کرنے والا انسان شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تب شیطان اسے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، لیکن جو شخص ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے، یعنی ذکر دل کو زندہ رکھتا ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دن کا کچھ حصہ اللہ کے ذکر کے لیے ضرور نکالیں۔ صبح اور شام کے اذکار پڑھیں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور تسبیح کا اہتمام کریں۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کے فرشتے اسے اللہ کی رحمت سے گھیر لیتے ہیں۔ سوچیے کتنی بڑی بات ہے کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بھائیوں اور بہنوں، ذکر صرف مسجد میں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ کیا جا سکتا ہے۔ چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، سفر میں، ہر سمے انسان اپنے رب کو یاد کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جیسے کلمات زبان پر ہلکے ہیں لیکن اللہ کے یہاں بہت بھاری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ایسے کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے، ترازو میں بھاری اور رحمان کو بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا سب سے آسان، سب سے بہترین اور ہر سمے کیا جانے والا عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا، اس کی تسبیح بیان کرنا، اس کا شکر ادا کرنا اور اس کی توحید بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج انسان پریشان ہے، بے چین ہے، غموں اور فکروں میں گھرا ہوا ہے۔ وہ سکون ڈھونڈتا ہے لیکن اصلی سکون نہ دولت میں ہے نہ شہرت میں بلکہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے۔ ذکر الہی کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ انسان سے دن رات جانے انجانے میں کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور اس کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ ذکر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے۔ فرشتے ان کی محفلوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ جب کہیں لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔
رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے۔ سوچئے کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک غریب، کمزور اور گنہگار انسان کا ذکر آسمانوں میں ہو رہا ہو۔ میرے بھائیو، جب دل سخت ہو جائے، عبادت میں مزہ نہ آئے، گناہوں کی طرف دل جھکنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں ذکر الہی کی ضرورت ہے، کیونکہ ذکر دلوں کی